नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। तेलंगाना स्टेट सॉदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने ऐलान किया है कि वो 22 फरवरी को कंदी पेद्दापुर फेडर पर मरम्मती काम अंजाम देंगे और इसके नतीजे में कुछ इलाकों में सरबराही आब मुतासिर रहेगी। ये फेडर सिंगुरू प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इससे शहर को पानी की सरबराही अमल में आएगी। मरम्मती काम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेंगे। इतराफ के इलाकों के अवाम के लिए सरबराही आब में खलल रहेगा। कुछ इलाकों में मुकम्मल सरबराही मुतासिर रहेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 24 फरवरी को तेलंगाना रियासत का दौरा करेंगे। वो बीजेपी की जानिब से आगाज करदा विजय संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे। ये यात्रा तेलंगाना के तमाम 119 असेंबली हलकों में निकाली जा रही। रियासती बीजेपी ने अमित शाह के दौरे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। गुज़िश्ता 27 दिसंबर 2023 को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने असेंबली इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवारों की तायद में मुहिम चलाने के लिए तेलंगाना रियासत का दौरा किया था। बीजेपी को असेंबली इंतखाबात में 8 असेंबली हलकों से कामयाबी हासिल हुई, जबकि वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह व दीगर ने तेलंगाना में बीजेपी के इख्तिदार पर फायज होने का दावा किया था, लेकिन रियासत के राय दहिंदों ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया था। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी JNTU हैदराबाद ने चारशंबा 21 फरवरी को तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TSEAP सेट 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कराने का अमल वेबसाइट पर 26 फरवरी से शुरू होगा और बगैर किसी ताखिर के दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल मुकर्रर की गई है। बताया गया है कि इस साल उम्मीदवारों की EWS तफसीलात रजिस्ट्रेशन के वक्त ही हासिल की जाएंगी। दाखिल करदा दरख्वास्त फॉर्म में दी गई तफसीलात में कोई तब्दीली करने के लिए एडिट ऑप्शन की सहूलत 8 से 12 अप्रैल तक दस्तयाब होगी। 250 रुपये और 500 रुपये की लेट फीस के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दरख्वास्तें बिला तरतीब 9 और 14 अप्रैल तक कबूल की जाएंगी। इसी तरह उम्मीदवार 19 अप्रैल और 4 मई तक बिला तरतीब 2500 रुपये और 5000 रुपये की लेट फीस के साथ भी ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। 1 मई से हॉल टिकट डाउनलोड किए जा सकते हैं, जबकि 9 मई से कॉमन एंट्रेंस टेस्टों का आगाज होगा, जिनकी तफसील इस तरह है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम का टेस्ट 9 और 10 मई को होगा, जबकि एग्रीकल्चर और फार्मेसी के टेस्ट 11 और 12 मई को होंगे। दोनों टेस्ट 2 सेशंस यानी कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। इस साल एंट्रेंस टेस्ट में पहले और दूसरे साल के इंटरमीडिएट के निसाब का 100% अहाता किया जाएगा। पिछले साल की तरह ये इम्तिहान 2 लिसानी यानी अंग्रेजी और तेलुगु और अंग्रेजी और उर्दू में लिया जाएगा। अगर तेलुगु या उर्दू वर्जन में मौजूद पर्चे सवालात में तजाद होते हैं तो अंग्रेजी वर्जन को हतमी तस्वुर किया जाएगा। JNTU हैदराबाद ने हेल्पलाइन नंबरात भी जारी किए हैं, जिसका नंबर है 7416923578 और 7416908215। इसका इंतजाम किया गया है, जिस पे मजीद तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना का मकसद दुनिया से मुकाबला करना है। उन्होंने हैदराबाद में CII तेलंगाना के ज़रिए एहतमाम तालीम और हुनरमंदी की तरक्की के मौजू पर कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ख़ुसूस से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि तेलंगाना का दूसरी रियासतों से कोई मुकाबला नहीं, इसका मुकाबला दुनिया से है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद जैसा कोई शहर नहीं है, वो इस शहर में सरमायाकारी करने का मशवरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सनतकारों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी।
جائیں گی۔ حکومت تاجروں کی ہر طرح سے مدد کرے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت سرمایہ کاری کا تحفظ کرے گی۔ اسکل ڈیولپمنٹ مراکز کو IIT کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ فارما ولیج کو ترقی دی جائے گی۔ ظہیر آباد میں نیشنل انویسٹمنٹ اینڈ مینوفیکچرنگ زون کے لیے اجازت مل چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں انتخابات ختم ہو چکے ہیں، اب کوئی سیاست نہیں کر رہا۔ ریونت نے کہا کہ ان کی توجہ ترقی پر ہے، یہ حکومت سب کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی ترقی کے لیے تمام کا تعاون درکار ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے ایک تصویر پر انوکھے انداز کا کیپشن لکھتے ہوئے سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی توجہ حاصل کر لی۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ایکس پر ایک شخص کی بائک چلاتے ہوئے تصویر کو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، آپ کا ٹوٹل 1000 روپے ہے، جس کے بعد یوزر چارجز اضافی۔ یہ شخص بغیر ہیلمٹ بائک چلا رہا اور بائک چلانے کے دوران سیل فون کا بھی استعمال کر رہا۔ یہ کیپشن مشہور میم سے ملتا جلتا ہے۔ جنوبی ہند کے کمبھ میلے کے طور پر مشہور میڈارم جاترا کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے۔ یہ جاترا ہر 2 سال میں ایک مرتبہ منعقد کی جاتی ہے، جس میں لاکھوں قبائلی و غیر قبائلی شرکت کرتے ہیں۔ جاترا کو قبائلی دیسی شراب، گڑ، گوشت، چکن، بھیڑ، بکری و بڑے جانور کے ساتھ مناتے ہیں۔ جاترا کے لیے 5000 موبائل ٹوائلٹس اور ڈریسنگ روم بنائے گئے ہیں۔ 5000 سے زائد پانی کے نل کی تنصیب عمل میں آئی ہے۔ صفائی کے لیے 2500 صفائی ورکر جو تربیت یافتہ ہیں مقرر کیے گئے اور اسنان کے لیے گھاٹ پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہر دن 4500 RTC بسیں مختلف علاقوں سے میڈارم پہنچیں گی۔ سیکیورٹی کے لیے 10,000 پولیس مین متعین کیے گئے ہیں۔ CCTV کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس جاترا کا احاطہ کیا جا رہا۔ جاترا میں 1 لاکھ سے زائد گاڑیوں کا آمد ہوگا۔ حالیہ دنوں کے دوران جعلی اسٹاک مارکیٹ ٹریڈنگ ایپلیکیشنز اور فرضی ٹریڈنگ ایڈوائزریہ سے متعلق سائبر جرائم کے معاملات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں متاثرین کو کافی مالی نقصان ہوا ہے۔ بدھ کو یہاں ایک بیان میں AV رنگناتھ، جوائنٹ کمشنر پولیس کرائمز اینڈ SIT حیدرآباد نے کہا ہے کہ دھوکہ کرنے والے مختلف آن لائن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے ٹیلی گرام، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک کو استعمال کرتے ہیں تاکہ مفت اسٹاک مارکیٹ کی تجاویز پیش کرتے ہوئے اشتہارات کے ذریعے متاثرین تک پہنچ سکے۔ متاثرین کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے وہ دوسرے کلائنٹس کے ذریعے کمائے گئے منافع کے جعلی اسکرین شاٹس دکھاتے ہیں۔ ابتدائی طور پر دھوکے باز متاثرہ کے بینک اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ متاثرین پر پریمیم یا VIP گروپوں میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ منافع کے لیے اسٹاک مارکیٹ کے خصوصی تجاویز شیئر کرتے ہیں، جبکہ فرضی منافع ویب سائٹ کے ڈیش بورڈ پر دکھائے جاتے ہیں۔ ان منافع کو واپس لینے کی کوشش بلاک شدہ واپسی کے آپشن کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر دھوکے باز متاثرین کو ان کے اکاؤنٹس کو غیر مسدود کرنے کے لیے مختلف ٹیکسوں اور جرمانے کا حوالہ دیتے ہوئے زیادہ رقم منتقل کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کئی معاملات میں پیشہ ور افراد جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور وکیل ان گھوٹالوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک ایڈوکیٹ نے اس اشتہار پر فرضی تجارتی ویب سائٹ میں 85 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی اور اس دھوکے کا شکار ہو گیا۔ IT کے ایک ملازم نے ایک واٹس ایپ گروپ کے چیٹ کی لالچ میں آ کر سرمایہ کاری کی اور اسے 55 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے یقین دلایا ہے کہ حکومت ان متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گی جنہوں نے آتش زدگی کے واقعے میں اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ کریم نگر کے آدرش نگر میں لگ بھگ 21 پوری جھونپڑیوں کو آگ لگ گئی تھی۔ وزیر موصوف نے صبح جائے حادثے کا معائنہ کیا۔ واضح ہے کہ کریم نگر میں ایک مکان میں گیس سلنڈر پھٹنے کے سبب یہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا۔
تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تملسائی سندرا راجن کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا گیا۔ سائبر کرائم پولیس ممبئی نے اس نیٹ ورک کی شناخت کر لی جس نے یہ اکاؤنٹ ہیک کیا۔ فنی مہارت سے جو تفصیلات حاصل کی گئی ہیں ان کے ذریعے اس ادارے کی اطلاعات بھی ملی ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ حالیہ واقعے میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا تھا جس کے بعد 3 IP ایڈریس کی شناخت ہوئی اور ان کی تفصیل حاصل کی جا رہی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے عوامی مفاد کے تحت از خود کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ عہدیداروں کو احکامات جاری کیے۔ 23 بچوں کی جانب سے لکھے گئے خط جس میں بتایا گیا کہ عادل آباد میں چلڈرن پارک اور پلے گراؤنڈ پر قبضہ کرتے ہوئے مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ بچوں کی جانب سے لکھے گئے خط میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں کی قدیم ہاؤسنگ بورڈ کالونی جس کا آغاز 70 کی دہائی میں قلب شہر عادل آباد میں عمل میں آیا تھا تاکہ غریب طبقات کو اوپر اٹھایا جا سکے، اس کالونی میں 1.5 ایکڑ اراضی چلڈرن پارک و پلے گراؤنڈ کے لیے مختص کی گئی تھی۔ 2004 میں آدھی اراضی 30 گنٹا پر قبضہ کرتے ہوئے کچھ ملزمین نے شیو مندر تعمیر کر دی۔ بچوں نے اپنے خط میں آگے لکھا کہ چند ماہ قبل لینڈ گریبرز نے ماباقی اراضی پر بھی قبضہ کرتے ہوئے ایک اور مندر کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ مقامی بزرگ اور افراد نے متعلقہ عہدیداروں سے نمائندگی کی لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور غیر قانونی مندر کی تعمیر پر کوئی روک نہیں لگائی گئی۔ میونسپل کمشنر عادل آباد پر الزام ہے کہ انہوں نے ناجائز قبضے میں مدد کی۔ اس خط کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ جو چیف جسٹس آلوک آرادھے اور جسٹس انل کمار چوکنٹی پر مشتمل تھی انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو آئندہ پیشی پر ایکشن رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ کانگریس سے رینوکا چودھری اور ایم انل کمار یادو اور BRS سے واڈے راجو روی چندر متفقہ طور پر راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہو گئے۔ ریٹرننگ آفیسر نے کوئی اور امیدوار میدان میں نہ ہونے کے باعث یہاں اسمبلی احاطے میں نتائج کا اعلان کیا اور 9 منتخب ارکان پارلیمنٹ کو انتخابی سرٹیفکیٹ حوالے کیے۔ رینوکا چودھری بطور رکن پارلیمنٹ 6ویں مرتبہ منتخب ہوئی ہیں جس میں راجیہ سبھا کے لیے 4 مرتبہ اور 2 بار لوک سبھا کے لیے انتخاب شامل ہے۔ یوتھ کانگریس لیڈر انل کمار یادو پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ اپنی اننگز کا آغاز کریں گے جبکہ BRS کے روی چندر کو 2022 کے ضمنی انتخابات کے دوران پہلے مرتبہ نامزد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار دوسری بار کیزیا نے انہیں راجیہ سبھا کے لیے نامزد کیا۔ آندھرا پردیش کے ایلورو ضلع کے دوارکا تروملا کے ایک تالاب میں تقریباً 10 لاکھ روپے مالیت کی مچھلیاں مردہ پائی گئیں۔ گنڈو گولا نوکنٹا تالاب میں یہ مچھلیاں مردہ پائی گئی ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ زہریلی شے کے نتیجے میں یہ مچھلیاں مردہ پائی گئیں۔ تالاب کے قریب کیڑے مار دوا کے نمونے ملے ہیں۔ 6 ماہ پہلے تالاب کو مچھلیوں کی افزائش کرنے والے کسانوں نے پنچایت سے لیز پر حاصل کیا تھا۔ اس واقعے پر ان کسانوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ریڈیو کے مشہور و معروف اناؤنسر امین سیانی کا 91 برس کی عمر میں ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ امین سیانی کے فرزند نے اپنے والد کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ والد کو دل کا دورہ پڑنے کے باعث وہ مقامی ہاسپٹل میں انتقال کر گئے۔ امین سیانی کی آخری رسومات جمعرات کو ادا کی جائیں گی۔ واضح رہے کہ معروف ریڈیو اناؤنسر امین سیانی 21 دسمبر 1932 کو پیدا ہوئے تھے۔ وہ جب بھی اپنا ریڈیو پروگرام شروع کرتے تو کہتے، نمستے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ
आपका दोस्त बोल रहा हूँ। अमीन सयानी ने मुतअद्दिद मशहूर प्रोग्राम्स किए, लेकिन उनकी शोहरत की वजह उनका तारुफी जुमला जिसमें उन्होंने ख्वातीन को तरजीह दी। अमीन सयानी ने अपनी जादुई आवाज से 5 दहाइयों तक सामाइन के दिलों पर राज किया। उनका प्रोग्राम बना का गैस माला हर घर में बड़ी ही दिलचस्पी से सुना जाता था। रेडियो के सामाइन बड़ी बेसब्री से इस प्रोग्राम का इंतजार करते थे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।